شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے واصف نے، اور واصف بتاتے ہیں کہ میں نواب شاہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ہم دوستوں کے ساتھ پیش آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ہم نواب شاہ کے رہنے والے ہیں اور کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنی سمر ویکیشنز میں ناردرن ایریاز جانے کا پلان کر رہے تھے، سارے دوست جو ہم لوگ بہت زیادہ کلوز تھے ایک دوسرے سے۔ تو ہمارا ایک فرینڈ تھا جس کو بہت زیادہ شوق تھا سنگ کرنے کا اور گٹار بجانے کا۔ تو جب ہم لوگ سارا پلان بنا چکے تھے کہ ہم لوگ ناردرن ایریاز جائیں گے اور کس کس جگہ پر کس کس اسپاٹ پر ہم لوگوں نے جانا ہے، جب وہ سارا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ اور فائنل کر لیا تو وہ ہمیں یہ کہنے لگا کہ میں اپنی گٹار بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جب ہم لوگ وہاں پر کیمپنگ کریں گے، کیونکہ ہمارا ہوٹلز میں اسٹے کرنے کا کوئی بھی پلان نہیں تھا، ہم لوگ کیمپنگ کرنے کے مقصد سے وہاں پر جا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ جہاں ہم کیمپنگ کریں گے وہیں پر ہم لوگ باربیکیو اور سنگ وغیرہ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ ہم لوگ وہاں پر کریں گے اور ہم لوگ خوب مزے کریں گے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی گٹار ساتھ لے گیا اور اس نے کہا کہ میں تم سبھی لوگوں کو وہاں پر بہت زیادہ انٹرٹین کروں گا اپنے سانگ جو ہیں گانے سنا کر۔ تو ہم لوگوں نے اسے منع نہیں کیا، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کہیں جایا کرتے تھے، ہم لوگ کالج کے ٹرپس پر جایا کرتے تھے یا اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ گھومنے کے لیے گئے ہیں دوست، تو وہ ہر دفعہ اپنی گٹار ساتھ لے کر جایا کرتا تھا اور کافی انٹرٹین کیا کرتا تھا وہ سب کو۔ تو ہم لوگ تو اس بات سے خوش ہی تھے کہ چلو اچھی بات ہے، ہمیں بوریت نہیں ہوگی وہاں پر، انجوائمنٹ کا کوئی نہ کوئی تو اس نے کر لیا ہے انتظام۔ تو ہم لوگ چلے گئے اور جب ہم لوگ ناردرن ایریاز کی طرف گئے اور وہاں پر ہمیں قریباً 3 سے 4 دن ہو چکے تھے ہمیں سیر کرتے ہوئے اور کیمپنگ وغیرہ کرتے ہوئے، تو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو جگہ ایک پہاڑی سے علاقے پر تھی، یعنی اوبویسلی وہاں پہ سب کچھ پہاڑی علاقہ ہی ہے، لیکن وہ جو جگہ تھی وہ ایک جنگل نما جگہ تھی اور زیادہ لوگ وہاں پر نہیں تھے۔ شام کے وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے اور جب شام کے وقت ہم پہنچے تو لوگ وہاں پر نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو وہاں کے جو سارے ٹورسٹ تھے، جو لوگ تھے، وہ سارے اچانک سے اس طرح سے غائب ہو گئے، یعنی کہیں چلے گئے جیسے وہ جگہ کوئی ٹھیک نہیں ہے رات کے وقت۔ جیسے کچھ جگہوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رات کے وقت رکنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ پہلی دفعہ اس جگہ پر اسپاٹ پہ گئے تھے اور ہمارے علاوہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی اور کیمپنگ کرنے والا وہاں پر نہیں تھا۔ تو جب ہم لوگوں نے وہاں اپنا کیمپ وغیرہ سیٹ کیا اور ہم لوگوں نے باربیکیو کرنے کے لیے جب آگ وغیرہ جلائی تو ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے اور کافی ہم لوگ اچھے موڈ میں تھے۔ تو جو ہمارا وہی فرینڈ تھا جو ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی گٹار ساتھ لے کر آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ چلو اب ہم لوگ گانے وغیرہ گاتے ہیں اور میں گٹار بجاتا ہوں اور ہم لوگ باری باری کر کے ہم لوگ گانا گائیں گے، انتاکشری کھیلتے ہیں یہاں پر اور مزہ آئے گا، کیونکہ ہم لوگ وہاں اکیلے تھے، کوئی اور تو تھا نہیں وہاں پہ۔ تو ہم لوگ جو تھے ہم لوگ زور زور سے اونچی اونچی آواز سے گانے گانا شروع ہو گئے، اور گانے گاتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں پر، کیونکہ وہاں پر کوئی آبادی تھی ہی نہیں، وہاں پر کسی کا نہ گھر تھا نہ کوئی اور ایسی شاپ تھی جہاں سے بندہ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ سارا ہی ایک جنگل ٹائپ ایریا تھا۔ اور جس جگہ ہم نے کیمپ لگایا تھا وہ تو اتنا زیادہ گھنا جنگل ہمیں محسوس ہو رہا تھا، اتنے بڑے بڑے درخت تھے وہاں پہ کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگوں نے جب اونچی آواز میں گانے گانا شروع کیا تو مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی اور موجود ہے جو کہ ہمارے سے کچھ دوری پر ہے، اور وہ ہم سے کچھ دوری بنائے رکھے ہوئے ہے اور وہ ہمارے ارد گرد پھر رہا ہے۔ کبھی مجھے
لگتا تھا کہ جیسے میرے دوستوں کے پیچھے کی جو جھاڑیاں ہیں ان میں سے کوئی گزر کے گیا ہے. کبھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو میرے پیچھے والی جھاڑیاں ہیں، پیچھے جو میرے پیڑ پودے وغیرہ ہیں، وہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے. جب میں دیکھتا تھا تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا. تو میرے دوست بھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم بار بار اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو. میں نے انہیں بولا کہ میں نے دیکھا ہے کسی کو یہاں پر چلتے پھرتے ہوئے، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے. تو انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا. وہ تھوڑا سا ڈر گئے. ہم لوگ تھوڑا خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. جب ہم لوگ خاموش ہوئے تو وہاں پر بھی جنگل میں پورا سناٹا پھیل گیا. پھر کوئی آواز نہیں آئی، نہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے موجود ہمارے علاوہ. تو جو ہمارا وہ فرینڈ تھا جو گٹار بجا رہا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، تم لوگ کن باتوں میں پڑ گئے ہو، ہم لوگ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، ڈرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں. اور اس نے گٹار بجانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ اونچی آواز میں اس نے گانے گانا شروع کر دیا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے تھے تو اچانک سے ہمیں نہیں پتا کہاں سے ایک بزرگ جو شخص تھا وہ ہماری طرف چلتا ہوا آیا. اور وہ جو بزرگ شخص تھا وہ آ کر ہم سے مخاطب ہوا اور وہ ہمیں یہ کہنے لگا کہ بچوں، تم یہ جو اتنا اونچی آواز میں گانے گا رہے ہو، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی آواز سے، تمہارے اتنی اونچی آواز سے، ان گانوں سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہے، ہم سو نہیں پا رہے، آرام نہیں کر پا رہے. تو تم یہ گانے گانا جو ہے یہ بند کر دو اور بہتر ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. جب ہم نے یہ بات سنی کہ کوئی شخص آ کے اس طرح ہمیں بول رہا ہے، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے کیونکہ ہمیں تو یہی لگا تھا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے. اور وہ جو شخص تھا وہ بھی ہمارے سامنے جب کھڑا تھا وہ بھی ہمیں بڑا عجیب اور پراسرار سا لگ رہا تھا. وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا رہا تھا اور اپنی آئیز جو تھیں وہ کسی اور طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا. یعنی اس کی آئی اور ہمارا جو آئی کانٹیکٹ تھا وہ بالکل ہو نہیں پا رہا تھا. اور اس کے بولنے کے انداز میں بھی بہت زیادہ پرسراریت تھی، بہت زیادہ جیسے وہ ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کی ان کا لہجہ تھا. تو وہ جو میرا دوست تھا وہ یہ کہنے لگا کہ انکل ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں گائیں گے گانا اور آپ جا کر آرام کریں اور اب آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کوئی ہماری طرف سے. میں نے بھی ان کو یہی کہا، جو وہ بزرگ شخص تھا، میں نے بھی یہی کہا کہ انکل اب ہم لوگ نہیں کریں گے، ہم معافی چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے اس طرح مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو بزرگ شخص تھا وہ ہماری بات سن کر اس نے کوئی آگے سے رپلائی نہیں کیا، کچھ بھی بات نہیں کی اور وہ چلتا ہوا واپس جنگل کی طرف چلا گیا. اب میں انہیں دیکھ رہا تھا اس شخص کو جنگل کے اندر جاتے ہوئے، لیکن ایک جگہ جا کر میری نظروں کے سامنے وہ جو شخص تھا وہ اچانک سے غائب ہو گیا، جیسے وہاں پر کوئی کبھی تھا ہی نہیں. اب مجھے لگا کہ میرا وہم تو نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے گئے ہیں اور مجھے اس طرح لگا ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو وہ دوست تھا ہمارا وہ دوبارہ گٹار بجانا شروع ہو گیا، دوبارہ گانے گانا شروع ہو گیا. اب میں نے اسے روکا کہ تم نے تو انہیں ابھی یہ کہا تھا کہ اب ہم لوگ گانا نہیں گائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو وہ دوست یہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ہم لوگ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں. وہ تو میں نے انہیں ٹالنے کے لیے اس طرح کی بات کر دی تھی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہماری ساری انجوائمنٹ جو تھی وہ خراب ہو جاتی. اور ہمیں کسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور جو کوئی کہتا ہے اسے کہنے دو، ہم لوگ تو انجوائے کرنے آئے ہیں، چلو ہم لوگ گانے گاتے ہیں. وہ دوبارہ گانے گانا شروع ہو گیا. میں اسے روک رہا تھا کہ نہ کرو، نہ گاؤ گانے، انہیں ایک اذیت ہو رہی ہے اس چیز سے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی تکلیف کا باعث مت بنو. لیکن میرا دوست اس بات پہ نہیں مانا اور وہ مسلسل گانے گا رہا تھا. تو اچانک سے ہمارے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ ہمارا جو وہ دوست تھا اس کو اتنا زیادہ کسی اندیکھی مخلوق نے، کسی اندیکھے وجود نے اتنا زیادہ اسے مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ اسے نقصان پہنچایا، اذیت پہنچائی کہ وہ چیخ رہا تھا. وہ جس چیئر پر وہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی ہم جو چیئرز وغیرہ لے کر گئے تھے، وہ اس چیئر سے بھی نیچے گر گیا اور وہ بہت زیادہ چیخیں مار رہا تھا، چلا رہا تھا اور ہمیں بلا رہا تھا کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، پتہ نہیں مجھے کون مار رہا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. کسی مخلوق نے اسے بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ اسے اذیت پہنچائی. اور جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہم تو بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگ تو جا کر دوسری جگہ پر یعنی بیٹھ گئے، ایک دم ڈرے سہمے ہم لوگ بیٹھے رہے جب تک
اس کو, ہمارے دوست کو وہ مخلوق جو تھی وہ پیٹتی رہی، مارتی رہی، اسے نقصان پہنچاتی رہی. ہماری ہمت نہیں پڑی اس کے پاس جانے کی. جس طرح کا وہ سارا منظر تھا، ہم لوگ ایک طرف بالکل ڈرے اور سہمے بیٹھے رہے. جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا، وہ جو ہمارا دوست تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا. جب وہ دوست بے ہوش ہوا اور سارا ایک دم سناٹا ہو گیا دوبارہ سے، تو ہم لوگ اٹھ کر اس کے پاس گئے، بھاگے بھاگے جلدی سے اسے اٹھایا، اپنا سارا سامان وغیرہ پیک کیا. اور سامان پیک کر کر جیسے ہی ہم لوگ جانے لگے تو ہم لوگوں کو پیچھے سے ایک بہت ہی خوفناک آواز آئی. اور وہ آواز نہیں سمجھ آ رہی تھی کسی مرد کی ہے یا کسی عورت کی ہے یا کسی بچے کی ہے. پتہ نہیں وہ کیا آواز تھی. اور وہ جو آواز تھی، اس آواز میں کسی نے کچھ بولا، لیکن وہ لینگویج بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس لینگویج میں ہمیں کیا بات کی گئی ہے. لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. اور اس آواز کو سن کر جب ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ شخص، وہی بوڑھا آدمی وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا. اور اس کی آنکھیں جو تھیں اس دفعہ وہ ہماری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اور جب ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اس طرح سے جیسے کسی جانور کی، کسی بلی کی رات کے وقت آنکھیں چمکتی ہیں اندھیرے میں، اس طرح سے آنکھیں چمک رہی تھیں. اور بہت زیادہ حد تک اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جس کو دیکھ کر مجھے تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس نے ہمیں پہلے بھی وارننگ دی تھی اور آ کے سمجھایا تھا کہ گانا بند کر دو. یہ کوئی اور ہی پراسرار چیز تھی، کوئی ہوائی چیز تھی، کوئی جنات کی قسم تھی جو یہاں پر موجود تھی. اور انہیں ہمارے گانے سے بہت زیادہ اذیت ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی. اور انہوں نے ہی ہمارے دوست کا یہ حال کیا ہے. اس کو ہم لوگوں نے جیسے تیسے کر کے گاڑی میں ڈالا اور ہم لوگ اسے واپس لے کر آئے. جب تک ہم لوگ اسے واپس لائے، اس کے گھر بھی چھوڑ دیا، اسے ہوش نہیں آیا بالکل بھی. 2 دن 3 دن گزر گئے، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے. اور ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اس کو مزید ہم لوگ 1 دن اور دیکھیں گے، اگر اسے ہوش نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوما میں بھی چلا جائے. جب ہم نے یہ بات سنی ہم تو بہت زیادہ ڈر گئے. اب اس کے امی ابو ہم سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا جس کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے. اس کے جسم پر بہت زیادہ نشان تھے مار پیٹ کے، اور اس کی 1-2 ہڈی بھی فریکچر ہو گئی تھی پاؤں کی. تو ہم نے سارا واقعہ انکل آنٹی کو بتایا. اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ ایک مولوی صاحب کو بلا کر لے کر آئے. انہوں نے ہمارے جو دوست تھا اس پر دم کیا. جیسے ہی ہمارے دوست پر انہوں نے دم کیا، تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے دوست کو ہوش آ گیا. اور انکل آنٹی جو تھے انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا. اور وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے کسی اندیکھی مخلوق کو، کسی ہوائی چیز کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، انہیں اذیت پہنچائی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے اسے پہلے تو وارننگ دی لیکن یہ نہیں سمجھا. اسی وجہ سے انہوں نے اسے جانی نقصان پہنچایا، اس طرح مارا پیٹا ہے. اور اگر یہ اب ہوش میں نہ آتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ بعد میں بھی یعنی کوما میں جا سکتا تھا، اور ساری زندگی کے لیے یہ کوما میں جا سکتا تھا. تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہمیں وہاں پر اس طرح ہم سے مخاطب ہونے آئی تھی اور ہمیں منع کرنے آئی تھی گانا گانے کے لیے. تو میں اتنا زیادہ سرپرائز نہیں ہوا، لیکن میرے جو دوسرے دوست تھے وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو گئے یہ بات سن کر. اور پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد کافی عرصے تک کوئی پلان نہیں بنایا کہ ہم لوگ کہیں اور جائیں گے. اور اگر ہم اس کے بعد کبھی گئے بھی تھے، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی ٹرپ پر، ہر چھوٹی چھوٹی سیر و تفریح پر وہ اپنی گٹار لے کر جایا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے جب 1-2 دفعہ اور پلان بنایا اور دوسری جگہوں پر گئے تو وہ کبھی بھی اپنی گٹار ساتھ نہیں لے کے گیا. نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح سے اونچی آواز میں باتیں کی ہیں کہیں جا کے، نہ گانے گائے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے ان اندیکھے وجود کو، اندیکھی مخلوق کو کوئی نقصان ہو اور اذیت ہو اور پھر وہ ہمیں نقصان پہنچائیں. تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے دوست کے ساتھ اور ہم سبھی لوگوں کے ساتھ پیش آئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں آپ لوگوں کو اپنا ای میل ایڈریس دے دوں گی. اور آپ لوگ ایسے ہی میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ میں اور بہت زیادہ خوفناک کہانیاں، سچے خوفناک واقعات آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔